ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا اسی حالت میں موت آ جائے قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا میرے والدی میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی کالی کملی والے دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو دودھ کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو۔ ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے، سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد۔ او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حور و غلمان کے تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی، فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو،
میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، و ملائکہ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا ہے؟ سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی، چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں کستوری کی خوشبو رکھ دی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں، 50,000 سال کے پیاس والے دن میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ، کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں۔ بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ کیا کمال تھا ان حضرات کا! سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لخت جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائق ہے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ دروازے پہ ابو
ابو سفیان کو باپ کو دیکھا ہے، دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو۔ ابا نہیں، لوگ اپنے ابا کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ابا جان اس گھر میں آ کر میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے، اور میرے ابا میں تمہاری بیٹی ہوں، میں اپنا دوپٹہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اور یہ بات مجھ سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور ابا مشرک ناپاک کافر کے نیچے بچھا دیا جائے۔ جس گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ کمال برا عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ فرماتے ہیں او لوگو وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ اور لوگو جب میرے غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میرے کفن سے فارغ ہو جاؤ، یہ میرے آقا کی ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔ اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں تو کو پتہ نہیں ایک اتو منیندر وچو نہیں منیندے، اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے وچ نہ کو ورن لینے، انہوں نے ساڈے وچ وڑ کے بھی دیکھ لیا، کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو، ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک آپ کی پہنا ہوا استعمال کردہ کپڑا، جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا، وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی سو تھی، جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں۔ مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے، یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے، یہ حضرت حسن کا تیر ہے، یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو۔ ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو۔ فرض نماز
नमाजों में हुजूर ने यही कुरान पढ़ा, तहज्जुद की नमाजों में पढ़ा, अवाबीन की नमाजों में पढ़ा, बैठ के तिलावत फरमाई, खड़े होकर तिलावत फरमाई, रात को तिलावत फरमाई, दिन को तिलावत फरमाई। अम्मन हुआ आनितुल आना अल्लैल। इस कुरान में तो कोई बरकत नहीं जानते आप लोग, मैं भी शामिल हूं। किसी ने कहा कि ये वो कुरान है जिसको हुजूर पढ़ा करते थे अपने जुबान मुबारक से, जिसको जिब्रील, जिसमें कई बरकतें हैं। कलाम खुदा हो, जुबान मुस्तफा हो, लाने वाला जिब्रील हो और हवाले इस उम्मत के किया गया हो, उसमें बरकत नहीं। अगर कोई यूं एक झंडा लेके चल पड़ता है ढोल बजाता हुआ, वो झंडा बरकत वाला बन जाता है, और ये खुदा का कुरान कोई बरकत वाला नहीं। आज ही सुबह किताब में पढ़ रहे थे कि एक आयत कुरान की सीखना 100 रकात नफलों से बेहतर है। एक दीन का मसला सीखना 1000 रकात नफलों से बेहतर है। अब मैं आपको किस तरह समझाऊं? ये जो दुनियादार लोग हैं, साइकिलों पे, स्कूटरों पे काम करते करते गुनगुनाते हैं ना, अपनी आवाज मिलाते हैं कंजरियों की आवाज के साथ। कुर्बान जाऊं, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनकी बोली खुदा की बोली से मिल जाए, जिनकी बोली नबी की बोली से मिल जाए, जिनकी बोली फरिश्तों की बोली से मिल जाए, जिनकी बोली सिद्दीक की बोली से मिल जाए, जिनकी जुबान फारूक आजम की जुबान से मिल जाए, जिनकी बोली उस्मान ज़िन्नुरैन की बोली से मिल जाए। कुरान एक ऐसी चीज है इसको अल्लाह की जुबान ने अदा किया, नबी की जुबान ने अदा फरमाया, जिब्रील ने पढ़ा, सिद्दीक ने पढ़ा, फारूक आजम ने पढ़ा, उस्मान ज़िन्नुरैन ने पढ़ा, अली मुर्तजा ने पढ़ा, हुसैन ने पढ़ा, हसन ने पढ़ा, तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, अज़वाज मुतहरात ने पढ़ा। खुदा की कसम, फातिमा ज़हरा पढ़ती भी जाती थी, चक्की भी चलाती जाती थी। सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बोली से अगर बोली मिलानी हो कुरान पढ़ो। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बोली से बोली मिलानी हो कुरान करीम पढ़ो। सैयदा खदीजा, सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा हफ्सा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, सैयदा मैमूना जवैरिया, तमाम अज़वाज मुतहरात, नबी की 6 फूफियों की 7 बोली मिलानी हो तो कुरान पढ़ो। 1,29,000 सहाबा से अगर बोली मिलानी हो तो कुरान पढ़ो। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से अपनी बोली मिलानी हो तो कुरान पढ़ो। इस पर एतकाद नहीं जमता। ये बात मैंने इसलिए जरा लंबी की, अगली बात समझाना चाहता हूं। जब छठे आसमान पे गए, तशरीफ ले गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने एक दरख्त देखा जिसके नीचे एक बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों को कुरान करीम पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कुरान करीम पढ़ा रहे हैं कि बुजुर्ग आसमानों पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा ये कौन है और ये यहां मदरसा कैसा है? छठे आसमान पे मदरसा कैसा ये? जवाब मिला, काली कमली वाले बाज बच्चे ने एक सिपारा पढ़ा, मौत आ गई। 10 सिपारे कुरान करीम की पढ़े, मौत आ गई। 20 सिपारे कुरान करीम की पढ़े, मौत आ गई। वालिदैन
کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے، اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی خبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا باڈر ختم ہے، آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی، آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا، آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر کرام، تو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی، او آجا عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروی بالم نمان، اگر یک سرے بوئے برتر کرم فروغ تجلا بخوصد پرم۔ او کالی کملی والے اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خداوندی سے چل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں، نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھتی چلی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے، ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی۔ آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے۔ اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو، کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے، میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے، میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی
جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے. قرآن کریم کا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان. اللہ میاں بھی بے نیاز ہے، اسی لیے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے. فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، وہ دینے والا یہ لینے والے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں، جھولی میری بھی تنگ نہیں، اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں، میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں. وہ دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکا. اللہ پاک کے حضور میں تشریف لے آئے، میرے محبوب آ گئے. اور جی ہاں، اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. اسی کو کہتا براق تھکے رب رب بھی رہے، جبریل بھی آگے جا نہ سکے. رب ادنو حبیبی ملنی کہے آجا آجا آجا. رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیری قرب خدا کا کیا کہنا. کالی کملی والے آجا آجا. اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی پروردگار آ گیا ہوں. توجہ کرنا، ایک بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں. عرض کیا الہ العالمین میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. تحفہ؟ ہاں ہاں. میرے محبوب اگر کھانے کا تحفہ لائے ہو میں کھانے سے پاک ہوں، پینے کا تحفہ لائے ہو میں پینے سے پاک ہوں، پہننے کا لائے ہو میں پہننے سے پاک ہوں، بیوی بچوں کے مطلب کا لائے ہو تو لم یلد ولم یولد، میری اولاد کوئی نہیں، میرے ماں باپ کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ساتھی ہمسر میرا شریک نہیں. توجہ کرنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا میرے پروردگار قطرے قطرے کا مالک تو ہے، پتے پتے کا مالک تو ہے، ایک ایک ذرے کا مالک تو ہے. علی کل شیء قدیر ذات تیری، سارے جان پہ قدرت تیری. اور میرے رب جو میں تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے. قدرت کاملہ تیری، دریا تیرے، سمندر تیرے، درخت تیرے، ہوا تیری، زمین تیری، پہاڑ تیرے، کائنات تیری، سب کچھ تیرا، پر جو میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے. میرے محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے، الہ العالمین تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں. تو پروردگار ہے، کوئی کسی کا تو محتاج نہیں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں.
انکساری لے کر آیا ہوں، ابدیت لے کر آیا ہوں، تیرے سامنے جھکنا لے کر آیا ہوں، سجدہ کرنا لے کے آیا ہوں۔ الہی سر میرا در تیرا، دل میرا گھر تیرا، میرے معبود بندگی لے کر آیا ہوں۔ تو میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا داتا ہے، تو میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میری ایک ایک بال کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اور میرے مالک عرش عظیم پہ بیٹھ کر میں تیرے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ نبی نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر بندگی کا اظہار کیا۔ تو یہاں اکڑا پھرتا ہے، کارخانے کی اکڑ ہے، کاروبار کی اکڑ ہے، 4 دن کے لیے کوئی نوکری کی جگہ مل گئی اس کی اکڑ ہے، ڈرتا نہیں اللہ کی قہر سے۔ فرمایا التحیات للہ، اور میرے رب میری زبان کی عبادت، میری زبان ہوگی، نام تیرا ہوگا، بدن میرا ہوگا، جھکنا تیرے سامنے ہوگا، مال میرا ہوگا، نظر نیاز تیری ہوگی۔ اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، تیرے پاس کہاں ہے؟ تو کسی سے ہینا ہو مارا ہو تو عاجزی کرے، تو کسی سے ہینا نہیں، مارا نہیں، کمزور نہیں، ماتحت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، تو کس کے سامنے عاجزی کرے؟ اور میرے رب میں تجھ سے ہینا ہوں، میں تجھ سے مانا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا میں بھیک مانگنے والا ہوں، چولی میری ہو عطا تیری۔ فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میرا سلام ہو، میری برکتیں لے جا، میری رحمتوں سے جھولیاں بھر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بدلہ دیں گے ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محسن کائنات ہے آپ، ساری کائنات پہ احسان ہے کالی کملی والے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں 4 دن کا آرام مل جائے، ماں باپ کو بھول جاتے ہو، تھوڑی سی اچھی نوکری مل جائے، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہو۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم، آپ نے عرش عظیم پہ بیٹھ کے بھی ہمیں نہ بھلایا۔ میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، ٹھکانہ عرش عظیم ہے، اور امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ یا اللہ یہ تیری برکت، یہ سلامتی، یہ رحمت جو مجھے عطا ہو رہی ہے، میں تو اس میں ساری امت کو شامل کرتا ہوں، ساری امت کو رحمت ملے، ساری امت کو برکت ملے، ساری امت کو سلامتی ملے۔ یا اللہ تیری سلامتی سے ساری امت کی جھولیاں بھر جائیں۔ میرے محبوب جانے لگے ہو؟ جی ہاں جاتا ہوں۔ الہی وہ میرا بلال، وہ میرا سہیل، وہ زنیرہ، وہ سمیہ، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کچھ ان کے لیے تحفہ ملنا چاہیے۔ اچھا امت کے لیے تحفہ چاہیے؟ جی ہاں، میں امت کو جا کے بتاؤں گا اللہ سے ملنے عرش عظیم پہ گیا تھا، امت یہ نہ کہے گی ہمارے محبوب لائے کیا ہو اللہ میاں کے یہاں سے ہمارے لیے۔ آخر میں جب قوم کو امت کو بتاؤں گا کہ میں عرش عظیم پہ گیا تھا، اللہ سے ملاقات ہوئی، مناجات ہوئی، تو امت مجھ سے یہ نہ کہے گی کہ لائے آپ کیا ہے وہاں سے۔ اچھا میرے نبی کچھ لے جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ 50 نمازیں لے جاؤ، امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، لو بھئی امت کے مزے ہو گئے، ہر وقت سجدہ، ہر وقت رکوع، ہر وقت التحیات، ہر وقت وضو، رات دن میں 50 نمازیں، عمر بھر میں نہیں۔ ہاں کبھی سمجھ رہے ہو کہ عمر میں 50 نمازیں
رات دن میں 24 گھنٹے میں 50 نمازیں مل گئی کہ 50 نمازیں پڑھا کرو. واپس خوشی خوشی تشریف لا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہوا. راستہ روک لیا. نبی اللہ آ گئے؟ جی ہاں آ گیا ہوں. کیا ملا امت کے لیے؟ بس کلیم اللہ میری امت کی تو موت ہو گئی. کیا ہوا؟ 50 نمازیں ملی. سبحان اللہ ہر وقت سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے. کالی کملی والے میں نے امت بھگتائی ہے. 2 نمازیں تھی میری امت پہ 2 ہی نہیں پڑھی. اور میری امت کو منا و سلوا بھنا بنایا پرندوں کا گوشت آسمان سے برسا کرتا تھا. تیری امت کو کٹے کھانے پڑیں گے. میری امت کو پکا پکایا بنا بنایا حلوہ آسمان سے آیا کرتا تھا. تیری امت پہ تو ڈالنے کی مار پڑے گی. یہیں سے واپس ہو جاؤ. اس تخفیف کی درخواست کریں. ایمانداری سے بتلاؤ اگر کوئی آدمی تمہاری ساتھ عدالت میں جائے 3-4 مرتبہ اندر ججوں کے پاس آئے جائے ساری عمر احسان مانگتے ہو بادشاہو بڑا ساڈے واسطے بھجدا رہ گیا ہے. بڑی کوشش کی ہے بڑی دوڑ دھوپ کی ہے مڑ مڑ کے گیا. میں اس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو تیرے لیے اللہ کے دربار میں 9 مرتبہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے رستہ چھوڑا ہی نہیں. 1 مرتبہ واپس کیا 5 نمازیں کم ہو گئی. پھر واپس کیا 5 نمازیں کم ہو گئی. پھر واپس کیا 5 نمازیں کم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائی کہ امتوں کو میں نے بھگتایا ہے. امتیں بڑی سخت ہوتی ہیں نہیں قابو آ کے دیتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بلال حبشی کو سلمان فارسی کو سہیل کو ابو ذر غفاری کو خدا کی قسم چمڑے ادھیڑ دیے گئے پر آقا کی طرف کسی کو انگلی نہیں اٹھانی. اور آج تو کیا کہنا ہے بھائی کوئی کچھ کرتا رہے. دین کی بات کرو تو سب کو بری لگتی ہے. دنیا کی بات کرو تو سب کو اچھی لگتی ہے. میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں کہتا شمع فروزاں شمع فروزاں میں بالکل میں محروم الاول بزم رسول میں جس میں مؤخر روح مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس ذات کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو بار بار میری تیری بھلائی کے لیے اللہ کی حضور میں آ جا رہے. کس قدر دوڑ دھوپ کی 9 چکر لگائے. موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی تمنا تھی کہ 1 چکر اور لگ جائے تو امت کا کام ہی ہو جائے. ایک گیڑا اور لگ جاتا نا مزہ ہی آ جانا. 5 تو ماں ہوتی چلی گئی وہ 1 چکر کی کسر رہے. اور خدا جانے اس میں کیا حکمتیں ہیں. آواز آئی میرے محبوب جاؤ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی دوں گا. ثواب 50 کا ہی دوں گا. اور اس سے بھی بڑھ کر جامع مسجد میں جو نماز ادا کرے گا 1 نماز کے بدلے 500 کا ثواب دوں گا. بیت اللہ شریف میں جو نماز ادا کرے گا خانہ کعبہ میں جو نماز ادا کرے گا فرمایا او میرے محبوب میرا وعدہ ہے 1 نماز کے بدلے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ادا کروں گا.
میرے محبوب جو تیری مسجد نبی میں مدینے پاک میں جس مصلی پہ آپ نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانی ہے، آپ نے خطبے ارشاد فرمانے ہیں، تیرے منبر کا صدقہ، تیری مسجد کا صدقہ، تیرے مصلی کا صدقہ 50,000 نمازوں کا ایک نماز کے بدلے ثواب عطا کروں گا۔ کبھی ان سے تو پوچھ لیا کرو، یہ جو فرنیلوں والے پھرتے ہیں نا، فرنیل چھڑکے ہوئے، وہ جی وہاں نمازیں ہوتی ہیں، بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی، حرم نبوی میں نماز نہیں ہوتی، اکیلی پڑھ لیا کرو بھائی، ہم تو ماں اجی میں تو 2 مہینے رہ کے آیا ہوں، جس مکان میں رہتا تھا میں تو وہیں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، نہ میں نے بیت اللہ میں پڑھی، نہ میں نے کالی کملی والے کے مصلی میں مسجد میں نماز پڑھی۔ اس سے اگر کوئی پوچھے گدھے کیا وہاں پکوڑے بیچنے گیا تھا؟ جب تیری خانہ کعبہ میں نماز نہیں ہوتی اور سرکار مدینہ کی مسجد میں اگر تیری نماز نہیں ہوتی، جاتا کیوں ہے؟ تیری مت ماری گئی، کیا کرنے جاتا ہے؟ ادھر چلا جایا کر، ہندوستان کے مندروں میں جا کے ٹکر مارا کر۔ تجھے عادت ہے بت پرستی کی، بت ادھر ملیں گے۔ اگر کعبے میں جائے گا تو اللہ کے دربار میں اللہ نے، کعبے کا متولی خدا ہے، متولی نے جو امام کھڑا کر رکھا ہے اس کے پیچھے تجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ مسئلہ چل رہا ہے، ایک اور بات عرض کر دوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا؟ جو لوگ امریکہ جاتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک ٹریننگ سکول کے کیا ٹریننگ گاہ ہے، جن کو سکھایا جاتا ہے امریکہ میں جا کر یوں کھانا، یوں پینا، یوں کپڑے پہننا، یوں لوگوں سے ملنا، اس طرح گاڑی میں چڑھنا، اس طرح ٹیکسیوں میں چڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ پاکستان جب تک امریکہ کے حالات سکھا نہ دے جانے نہیں دیتی، تاکہ پاکستان بدنام نہ ہو۔ جاپان میں جانے کی ٹریننگ ہے، روس میں جانے کی ٹریننگ ہے، چائنا میں جانے کی ٹریننگ ہے۔ تم جو ہر روز حج کرنے جاتے ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ اللہ کے دربار میں چلا ہوں، احکم الحاکمین کا دربار ہے، امام الانبیاء کا دربار ہے، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میں بھی جاتا ہوا وہاں کے آداب سیکھ کر جاؤں؟ تم نے بھی کبھی سوچا؟ سوچو گے کیا؟ راستے میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، گاڑی میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، کراچی میں سارا دن مارکیٹ گھومتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے، جہازوں میں نمازیں کھسکاتے ہو اور واپسی میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کے دربار کا ادب ہے، یہ حضور کے دربار کا ادب ہے، یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم، بے ادبی سخت گناہ ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک عورت طواف کر رہی تھی، بیت اللہ کا، اس کے پیر میں کوئی زیور تھا، چلنے کی وجہ سے وہ کھڑکتا تھا۔ ایک بزرگ بھی اللہ والا بھی طواف کر رہا تھا، اس کی نظر یوں پڑی، یہ زیور کس کا کھڑک رہا؟ عورت پہ نگاہ پڑی، یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس قدر زور سے منہ پہ تھپڑ مارا، آنکھ باہر نکل کے جاتا اور آواز آئی، طواف میرا، دیدار غیر کا، طواف میرا کرتے ہو، نگاہ دوسروں کی طرف اٹھاتے ہو، شرم نہیں آئی؟ وہ دربار ہے جس کی بڑی عظمت، جس کا بڑا ادب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنا کرتا مبارک اٹھا کر مقام ملتزم پہ، اللہ کے بیت اللہ کی دہلیز پہ، چوکھٹ پہ اپنے شکم مبارک کو، اپنے سینے مبارک کو لپٹایا ہوا ہے
اور دونوں ہاتھ مبارک کو یوں چوڑا کر کے بیت اللہ کو لپٹے ہوئے ہیں اور رو رو کر عاجزی کر کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عاجزی، فرمایا ھذا رب البیت، یہ میرے رب کا گھر ہے، یہاں نہ مانگوں تو اور کہاں جاؤں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے یہ نماز والا تحفہ لائے، اس تحفے کو اپنے گھر میں بساؤ، بیوی بچوں میں بساؤ۔ اب میں اگر علماء کے فتوے آپ کو سناؤں تو دیر بڑی ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا کہ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتے اس کو خدا کی زمین کو پلید ہونے سے بچاؤ، اس کے قدم زمین پہ نہ پڑنے دو، قتل کر دو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا، قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔ حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اندازہ لگاؤ جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو، انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو، انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا، وہاں حسین قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا، او لوگوں تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا، میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا، میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کنٹھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا اپنا کام کر نکلو بس پھر دیکھی جائے گا۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ لگا نہیں یہ نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا، یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں۔ یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواسہ رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا، میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ کوئی قضا نہیں ہوگا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا، یا
أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے. تم انعام اللہ سے لینا. کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی. ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا. سیدہ زینب نے جواب دیا، ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے. آج ہم کیا دیں؟ ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں. ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی. مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا، اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں. بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی. سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی، جھگڑے کی آواز آئی، تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا، شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے. اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں. وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو، خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی. تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ، جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر. وہ ماں بھی ماں تھی. کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا. اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنا بڑا ستم دیکھ کر، گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تو واپس کیسے آ گیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا ہے، وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں. کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی. آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا. اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا. جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما. اور اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو اسے شیئر ضرور کریں.